ایک اصول یہ بھی ہے کہ چوری شدہ مال اگر پتہ ہو نہ خریدا جائے نہ آگے بیچا جائے، یہ بھی شریعت اسلام نے اس کو بھی منع کیا۔ لیکن عام طور پہ ہمارے عرف کے اندر خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ لوہے وغیرہ کا کام کرتے ہیں، پرانا لوہا وغیرہ اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں، کباڑ کا کام کرتے ہیں، وہ یہ معاملہ زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ نشہ کرنے والے کسی کے موٹر اتار کے لے آئے، کسی کا پنکھا اتار کے لے آئے، یا مسجد کی وہ ڈیوٹیوں تک ہی وہ چھوڑتے وہ اتار کے لے آئے، اور پتہ ہے خریدنے والے کو یہ کسی نہ کسی نے اتار کے لایا، چوری کر کے لایا، پھر بھی وہ اس کو تھوڑے سے پیسے دے کر اس سے لے لیتے ہیں اور مہنگے داموں سے بیچتے ہیں، یعنی چند سکوں کی خاطر اور چند پیسوں کی خاطر پتہ ہونے کے باوجود چوری کا مال خرید کے پھر اسے آگے مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ اب سنو اس کی وعید کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اشترى سرقة وهو يعلم انها سرقة فقد اشترك في عارها واسمها، فرمایا جس بندے نے چوری کا مال خریدا اس حال میں کہ جانتا ہے کہ یہ چوری کا ہے، فرمایا اس نے خرید لیا، اب گناہ کیا ہے؟ فرمایا جو گناہ چوری کرنے والے کا ہے یہ بھی اس کے گناہ کے اندر برابر کا شریک ہے، کہ اس نے اس چور کی حوصلہ افزائی کی کہ ٹھیک ہے تم چوری کر کے لاتے رہو، میں تمہارا مال خریدتا رہوں گا۔ اگر اس چور کی حوصلہ شکنی کی جاتی کہ اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا جاتا کہ یہ کسی کی موٹر اتار کے مجھے بیچنے آیا ہے، اس طرح کا انداز ہوتا تو پھر کبھی بھی چور کی ضرورت نہ بنتی وہ کسی کی موٹر اتارے یا اس طرح کی وہ چوری کرے۔ چوروں کو پتہ ہے ادھر سے ہم نے مال چرانا ہے، آگے خریدنے والے بیتاب ہیں، وہ جو ہے وہ ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور ہمیں فوراً اس کی قیمت مل جائے گی۔ اسی طرح گاڑیوں کا معاملہ ہے، موٹر سائیکلوں کا معاملہ ہے، باقاعدہ اس کی مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں جہاں چوری کا مال خریدا جاتا ہے پھر مہنگے داموں سے آگے بیچا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو جانتے ہوئے چوری کا مال خریدتا ہے اس کی خرید و فروخت کرتا ہے، فرمایا وہ بندہ چور کے گناہ کے اندر اس برائی کے اندر برابر کا شریک ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں